Dear student, we are going to start our new subject in your Master in Business Administration program. And this subject will talk about technology and innovation and management. So technology, innovation and management, this subject is very, very important for somebody who is doing MBA in this period of time. اس سبجیکٹ میں ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، نئی نئی چیزیں انوینٹ ہو رہی ہیں، نئے نئے میتھڈز جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہو رہے ہیں، اور کس طریقے سے وہ ٹیکنالوجیز اینڈ میتھڈ جو ہیں وہ بزنس لائف کو انفلوئنس کر رہے ہیں. بزنس کے فیلڈ میں اگر آپ دیکھیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو، پروڈکشن کو، اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کو، اینڈ جنرل مینجمنٹ ایز ویل، انوینٹری کنٹرول، ان سارے ایریاز کو ٹیکنالوجی اور انوویشن نے انفلوئنس کیا ہے. اور اس کو ہم نے، جب آپ لوگ ایم بی اے کر رہے ہیں، آپ نے جا کے ورک پلیس پہ جب جانا ہے تو یو گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ٹیکنالوجی اور انوویشن جو ہے وہ کیا کیا آ گئی ہوئی ہیں مارکیٹ میں، اور ہم نے ان کے ساتھ کیسے کوپ کرنا ہے. ایک اور کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ون ڈے یو آر گوئنگ ٹو بی the manager and leader in the organizations. You have to decide کہ کون کون سی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہم نے انکارپوریٹ کرنی ہے into our work place، اور کون کون سی ٹیکنالوجی ہم نے یوز کرنا ہے into our day to day life. تو اس سب کے لیے ضروری ہے یہ جو سبجیکٹ، اس سبجیکٹ کے جو کانٹینٹ ہے، اس سبجیکٹ کی جو ڈیٹیلز ہیں، اس سبجیکٹ کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں ہیلپ کریں گی to make all those decisions which are related to technology and innovation at workplace. آج اس ابتدا میں ہم یہ بات کریں گے کہ ہم نے اس کورس کے ساتھ کیسے چلنا ہے، کیا کیا کام ہم نے کرنا ہے، اور کس طریقے سے ہم نے اس کورس کو چلانا ہے، اور کون کون سی رسپانسبلٹیز آپ کے لیول پہ آئیں گی. اگر آپ دیکھیں کہ اس سبجیکٹ کو کہ کتنی اس کی امپورٹنس ہے، یہ جاننے کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ جانسن اینڈ جانسن، آپ سب جانتے ہیں، یہ نام بڑا سنا ہوا ہے یہاں پہ، آپ لوگ جانسن بیبی لوشن کے نام سے آپ نے پروڈکٹ دیکھے ہوں گے. اٹس ون آف دا لیڈنگ فارماسیوٹیکل کمپنی، کیمیکل کمپنیز، جس نے لاسٹ 5 ایئرز میں جو انوینشن ہوئی، جو ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کی جو سیل تھی دیٹ کاؤنٹڈ فار 30% آف دا ٹوٹل سیلس. یعنی 5 سال میں جتنی انوینشن ہوئی ہے اس نے 30% سیلس کو امپیکٹ دیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں ٹرپل ایم کو، ٹرپل ایم انڈسٹریل پروڈکٹ بناتے ہیں، ایڈہیسو مٹیریل بناتے ہیں، دنیا کی بہت بڑی کمپنی ہے. انہوں نے جو انوینشن انٹروڈیوس کرائی اور جو 5 سال میں جو ان کی آرگنائزیشن کے اندر چینجز آئیں، اس کے رزلٹ میں ان کا سیلز والیوم کا 45% جو ہے دیٹ واز انفلوئنس فرام دوز چینجز وچ ور انٹروڈیوس ان لاسٹ 5 ایئر ٹائم. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ اور یہ ٹاپک یہ کس قدر امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اس سبجیکٹ کو ہم نے کیسے ڈسکس کرنا ہے، اس کے لیے جو اس کا اسکوپ ہے، ہم نے کیا کیا ٹاپک اس میں ڈسکس کرنے ہیں. ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ پروڈکٹس کون کون سی انوینٹ ہو چکی ہیں، اور پروڈکٹ کا جو انوویشن کا جو پروسیس ہے اس میں کون کون سے سٹیپس ہیں، کس طریقے سے ایک پروڈکٹ جو ہے وہ ہمارے پاس پہنچتی ہے، ایک آئیڈیا سے لے کے اس کو پروڈکٹ کی جو فزیکل ٹینجیبل شیپ ہوتی ہے، اس سارے پروسیس میں کون کون سے سٹیپ ہوتے ہیں، یہ ہم ڈسکس کریں گے اس سبجیکٹ میں. اس سبجیکٹ میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ کون کون سے پروسیسز نئے آ گئے ہیں، کام کرنے کے نئے طریقے وہ کون کون سے ہیں، اور وہ کس طریقے سے انوینٹ ہوتے ہیں، اور انہوں نے کس طریقے سے آرگنائزیشن لائف کو امپیکٹ کیا ہے. پھر ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ساری انوویشن کا جو پروسیس ہے اس کو مینج کیسے کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے کہ آرگنائزیشن میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آرگنائزیشن میں نئی نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، آرگنائزیشن کے ساتھ جو کمپیٹیٹر ہیں وہ نئی نئی ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں. ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے، مارکیٹ کے اندر ان رہنے کے لیے، مارکیٹ کی پیس کے ساتھ اپنی پیس ملانے کے لیے ہم نے ٹیکنالوجی کو کیسے مینج کرنا ہے، کون کون سی ٹیکنالوجی ہم نے ایکسیپٹ کرنی ہے، انٹروڈیوس کرنی ہے، انکارپوریٹ کرنی ہے، اور کون کون سی ٹیکنالوجی ایسی ہیں جن کو ہم نے انکارپوریٹ نہیں کرنا ہے. یہ سارا جو ہے وہ ہمارا انوویشن مینجمنٹ کے پارٹ میں ٹاپک آئے گا، جس میں ہم ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے. ایک بہت امپورٹنٹ کام جو کرنے والا وہ کیا ہے
کہ آرگنائزیشنز، جیسے ہم نے اب ڈسکس کیا ابھی کہ ورلڈ کی جو ٹاپ آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ جو انوویشن ہو رہی ہیں اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، جو پروگرسز ہو رہی ہیں، جو نئے نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سٹینڈ کرتی ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ کمپیٹ کرتی ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا شیئر سنیچ کرتی ہیں. اب اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ وی شوڈ انکریج آور پیپل، the people who are working in our organization, to encourage them to be innovative, to bring new ideas, to bring innovative ideas, to bring creativity in the organization. یہ سارا کیسے ہوگا؟ کیا ہم کریں گے کہ ہمارے ہاں جو کرنے والے امپلائی جو کام کرنے والے ہیں وہ کریٹو امپلائیز بن جائیں، ان کے مائنڈ میں بے شمار کریٹو آئیڈیاز ہوں گے آلریڈی، ان کو ہم نے کس طریقے سے ایک جگہ پہ اکٹھے کرنا ہے اور ان کو پھر ان کے اوپر ایکٹ اپان کرنا ہے، ایکشن کرنا ہے، ٹو کنورٹ دوز آئیڈیاز انٹو سم ٹینجیبل شیپ. اٹ کین بی اے پروڈکٹ، اٹ کین بی پروسیجر. تو ان آئیڈیاز کو ہم نے کیسے انوائٹ کرنا ہے، کیسے کلیکٹ کرنا ہے، پھر ان کے اوپر کیسے ہم نے ایکٹ اپان کرنا ہے، یہ کام بھی ہم نے کرنا ہے. ہاؤ ٹو انکریج آور انوویشن ان دا آرگنائزیشن. اور لاسٹ پارٹ جو اس آرگنائزیشن کا ہوگا، اس سارے آج کے جو سبجیکٹ ہے ہمارا، اس کی جو آرگنائزیشن ہوگی، اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ وہ کیا ہے کہ یہ سارا جو پروسیس ہے اس کو ہم نے اپنے بزنس میں کیسے یوز کرنا ہے، ٹو پروموٹ آور بزنس، ٹو گین شیئر ان دا مارکیٹ، ٹو کمپیٹ ان دا مارکیٹ، ٹو بی آن دا ٹاپ ان دا کمپیٹرز لسٹ. یہ سارا ہم نے کیسے کرنا ہے، اس کا جو بزنس یوز ہے ٹیکنالوجی کا اور انوویشن کا. بائی دا اینڈ آف دا ڈے وی آر ہیئر ٹو رن دا بزنس، اور بزنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو ارن پروفٹ. تو اس کو پروفیٹیبل فارمیٹ میں کیسے لے کے آنا ہے، دیٹ از اندر ٹاسک وچ ویل ڈسکس ہیئر. اور جو آخری بات اس سبجیکٹ میں ہم کریں گے وہ کیا ہے کہ وی آر اے پارٹ آف دا سوسائٹی. اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کے لیے صرف بزنس ہی امپورٹنٹ نہیں ہے، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایز اے سٹیزن آف دا سوسائٹی ہاؤ دس ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن ول امپیکٹ آن دا سوسائٹی پازیٹیولی اینڈ سم ٹائم نیگیٹیولی. وہ پازیٹیو امپیکٹ کیا ہے، نیگیٹو امپیکٹ کیا ہے. آج سوسائٹی کو ہم نے انوویشن سے اور ٹیکنالوجی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی وجہ سے جو نیگیٹو امپیکٹ ہونے والے ہیں اس سوسائٹی کو کیسے بچانا ہے. اور سملرلی وہ جو ساری پازیٹیو چیزیں ہیں، فار آل دوز پازیٹیو تھنگز ہاؤ کین وی بینیفٹ دی سوسائٹی. یہ ایک ہمارا لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا. اس ساری جو سبجیکٹ کی جو ہماری ڈسکشن ہوگی، ایٹ دا اینڈ آف دس سبجیکٹ وی ول ٹاک اباؤٹ دس پارٹ. اب ہمارا میتھڈ کیا ہوگا، کس طریقے سے ہم نے سیکھنا ہے اس سبجیکٹ کے ساتھ. ہمارے میتھڈ میں ایک پہلا کام ہے یہ لیکچر ہے جو آج آپ سن رہے ہیں. آپ کا انسٹرکٹر جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کے پاس ٹاپک کو ایکسپلین کرے گا. یہ لیکچرز ہیں، آپ ٹیلی ویژن پہ سنیں گے. لیکچر میتھڈ جو ہے دیٹس ون ٹیکنیک وچ ول یوز. بکس آپ کو ریکمینڈ کی گئی ہوئی ہیں، مور دین ون بکس آر ریکمینڈیڈ ٹو یو. آپ نے وہ بکس تک ایکسیس کرنا ہے، ان بکس کو اسٹڈی کرنا ہے، وہاں سے آپ نے ڈیٹیل میں انفارمیشن لینا ہے. دیٹ ول بی یور ریسپانسبلٹی. کیس اسٹڈیز میتھڈ جو ہے وہ بڑا فریکوینٹلی اینڈ کامنلی یوز ہیں آج کل کی ماڈرن ایجوکیشن میں، اینڈ اسپیشلی ان بزنس اسٹڈیز میں. بزنس اسٹڈیز میں کیس از اے سچویشن، اس سچویشن میں یو پٹ یور سیلف ان ٹو دا سچویشن اینڈ یو ٹیک دا ڈیسیژن. آپ کو ہم کیس اسٹڈیز جو ہے وہ ریکمینڈ کریں گے. اس کورس کے دوران آپ ان کیس اسٹڈیز کو دیکھیں اور اس میں ڈیسیژن لیں تاکہ آپ کو تیاری ہو اس ساری انوائرمنٹ میں کام کرنے کے لیے جہاں آپ نے جانا ہے کہ ہاؤ ول یو ٹیک ڈیسیژن اف دس کائنڈ آف سچویشن ول ہیپن ان ریئل لائف. So this is where case studies will come. کمپنی سٹوریز، بہت ساری کہانیاں آپ کو سننے کو ملیں گی. ورلڈ میں جن کمپنی نے ایڈوانس کیا ہے، جن آرگنائزیشن نے ایڈوانس کیا ہے، ان کمپنیز کی سٹوریز ہم یہاں پہ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو اس سے گائیڈ لائن ملے. آپ کو کچھ ویڈیوز ہم ریکمینڈ کریں گے جو کہ آپ واچ کر سکتے ہیں فرام ویریس سورسز. اس طریقے سے یہ سارا کورس جو ہے یہ رن ہوگا. کچھ کام آپ نے کرنے ہیں، کچھ کام ہم نے کرنے ہیں. And we all will try our best to get the maximum benefit from this course. Thank you very much.